السلام علیکم دوستو، آج ہم بہت بڑی زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو دیکھیے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کی شرائط بتائیں گے کہ کن چیزوں سے اور کہاں اور کس وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن پر یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کرے، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ فقط منہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لے، قبلہ کی طرف منہ کرے۔ جس نماز کو پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے، وقت آنے کے بعد نماز پڑھے۔ یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، باریک تنزیب یا یہ عورتوں کے لیے ہے مسئلہ۔ باریک تنزیب یا بک یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی بانجھ کھل جائے اور اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہے گی۔ نماز پھر سے پڑھنی اور اتنی دیر نہیں لگتی بلکہ کھلتے ہی ڈھانک لیا جائے تو نماز ہو گئی۔ اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے، اس میں سے جب چوتھائی عضو کھل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، جیسے ایک کان کا چوتھائی یا چوتھائی سر یا چوتھائی بال یا چوتھائی پیٹ یا چوتھائی پیٹھ، چوتھائی گردن، چوتھائی سینہ اور چوتھائی وغیرہ کھل جانے سے نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی یا لڑکی یا لڑکا بھی جوان نہیں ہوا، اگر اس کی اوڑھنی سرک گئی اور اس کا سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 6، اور اگر سارا کپڑا نجس ہو یا پورا کپڑا تو نجس نہیں لیکن بہت ہی کم پاک ہے، یعنی 1/4 سے کم پاک ہے اور باقی سب کا سب نجس ہے، تو ایسے وقت یہ بھی درست ہے کہ اس کپڑے کو پہنے نماز پڑھے، اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار ڈالے اور ننگی یا ننگا ہو کر نماز پڑھے، لیکن ننگا ہو کر نماز پڑھنے سے اس نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے، اور اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہو تو ننگا ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اسی نجس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو ننگا ہو کر نماز پڑھے، لیکن ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارہ سے ادا کرے، اور اگر کھڑے پڑھے اور رکوع سجدہ ادا کرے تو بہت زبردست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مسافرت میں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے کہ اگر نجاست دھوتی ہے تو وضو کے لیے، اگر نجاست دھوئے تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اور اگر وضو کرے تو نجاست پاک کرنے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو اس پانی سے نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کے لیے تیمم کرے۔ مسئلہ نمبر 9، ظہر کی نماز پڑھی لیکن جب پڑھ چکا تو معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت نہیں رہا بلکہ عصر کا وقت آ گیا تھا، تو اب قضا پڑھنا واجب نہیں بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی، اور ایسا سمجھیں کہ قضا پڑھی تھی۔ مسئلہ نمبر 10، اور اگر وقت آنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 11، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لے
کہ میں آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں۔ اگر سنت پڑھتا ہے تو یہ سوچ لے کہ ظہر کی سنت پڑھتا ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے، اس کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر زبان سے نیت کہنا چاہیے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی اور اللہ اکبر، یا نیت کرتا ہوں میں ظہر کی سنتوں کی اللہ اکبر، اور 4 رکعت نماز وقت ظہر منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ سب کہنا ضروری نہیں ہے، چاہے کہے چاہے نہ کہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر دل میں تو یہی خیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں لیکن ظہر کی جگہ عصر کا وقت نکل گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 14، اگر بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت یا 3 رکعت زبان سے نکل جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کئی نمازیں قضا ہو گئیں اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت کو مقرر کر کے نیت کرے، یعنی یوں نیت کرے کہ میں فجر کی قضا پڑھتا ہوں۔ اگر ظہر کی قضا پڑھنا منظور ہو تو یوں نیت کرے کہ ظہر کے فرض کی قضا پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جس وقت قضا پڑھنا ہو خاص اس کی نیت کرنا چاہیے۔ اگر فقط اتنی نیت کر لے کہ میں قضا نماز پڑھتا ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے، جیسے کسی کے سنیچر، اتوار، پیر اور منگل 4 دن کی نمازیں جاتی رہیں تو اب فقط اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں درست نہیں، بلکہ یوں نیت کرے کہ سنیچر کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، پھر ظہر پڑھتے وقت کہے کہ سنیچر کی ظہر کی قضا پڑھتا ہوں، اسی طرح کہتا جائے۔ پھر جب سنیچر کی سب نمازیں قضا کر چکے تو کہے کہ اتوار کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، اسی طرح سب نمازیں قضا پڑھے۔ اگر مہینہ اور کئی سال کی نمازیں قضا ہوں تو مہینے اور سال کا بھی نام لے اور کہے فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلانی تاریخ کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح نیت کیے قضا صحیح نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 17، اگر کسی کو دن، تاریخ، مہینہ، سال کچھ یاد نہ ہو تو یوں نیت کرے فجر کی نمازیں جتنی میرے ذمہ قضا ہیں ان میں جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں، یا یوں ظہر کی نمازیں جتنی میرے ذمہ قضا ہیں ان سب نمازیں جتنی جاتی رہی تھیں سب قضا پڑھی جا چکی ہیں تو قضا پڑھنا چھوڑ دے، یعنی کہ اسی طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتا رہے۔ جب دل گواہی دے کہ اب نمازیں میری پوری ہو گئی ہیں تو وہ نماز قضا پڑھنا چھوڑ دے۔ مسئلہ نمبر 18، سنت اور نفل تراویح کی نماز میں فقط اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سنت ہو یا نفل ہونے کی کچھ نیت نہیں تو بھی درست ہے، مگر سنت تراویح کی نیت کر لینا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔